ہم نے جب یہ کوشش کی کہ ہم اپنی لاشوں کو جو ہے وہاں سے لیں، تو آپ کو علم ہے کہ کس طرح سے اسپتالوں پر، چاہے وہ پیمز ہاسپٹل تھی، چاہے وہ جو ہے پولی کلینک ہسپتال تھی یا سی ڈی اے کا ہسپتال تھا، اس پر کس طرح سے قبضہ کر کے حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور عملے تک کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ تمام فضائیت کے باوجود ہم نے یہ 1500 صفوں کی جو ہے بالآخر ہم نے جو ہے یہ پٹیشن تیار کر کے ہم نے کل دائر کر دی تھی۔ میجسٹریٹ نے یہ دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت استغاثہ اس لیے ہم نے کیا عدالت میں براہ راست، تاکہ اپنا آپ کو ہم اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ان شہداء کو بھی جو شہید ہوئے، جو مضروب ہوئے، اور جو سارے پاکستان کی عوام جس کرب اور اذیت میں ہے، ہم یہ دکھائیں کہ ہم ان کے ہم نوا ہیں، ہم ان کے لیے کسی حد تک بھی جو ہے انصاف لینے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اور ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ پولیس ہی جو ہے یہ قتل و غارت گری میں شریک ہے، تو ہمارا پرچہ درج کروانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم 22A-B میں جاتے سیشن میں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ پولیس کو کہتا، اور پولیس سے ظاہر ہے کہ ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ہم اگر ریٹیں کرتے تو بھی ریٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ پھر پولیس کو کہتے کہ جی آپ اس پہ کارروائی کریں۔ اس لیے ہم نے جو آلٹرنیٹ ریمیڈی جو کہ زیادہ ہماری نظر میں مؤثر ہے اور سنجیدگی کا مظہر کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک پرائیویٹ استغاثے کے طور پر ہم نے دائر کیا ہے۔ ہماری یہ پارٹی کے چیئرمین جو ہے گوہر، بیرسٹر گوہر اس کے مستغیث ہیں، مدعی ہیں، اور ہمارے جو ہے یہی ملزم جو میں نے آپ کو گن کے سنائے ہیں، اس میں دفعات جو ہیں وہ 302 سے لے کر، اور پھر جو ہماری انہوں نے گاڑیوں کو جس طرح سے سمیش کیا، یہ گلو بٹوں کے سٹائل پر ہی انہوں نے سمیش کیا، اور اس میں سے جو کچھ ڈاکے اور چوریاں کی۔ پھر ہمارے کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی، وہ 436 مسچف میں آتا ہے، ڈکیتی میں آتا ہے، وہ بھی ہم نے دفعے لگائے ہیں۔ 324 جس میں ارادہ قتل سے جو ہے مضروب کرنا، وہ بھی دفعے لگائے ہیں۔ اس میں پھر ہمارا جو ہے ثبوت کو تلف کرنا، چاہے وہ نعشوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیگر ہو۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے جو ہے وہ لیاقت باغ کے باہر رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قتل میں کرائم سین سارا ہوز آف کر دیا تھا، سب کچھ صاف کر دیا، تاکہ وہ کیسنگز جو آپ کے خول ہیں اور جو آپ کا خون ہے، یا جو بھی آپ کی گاڑیاں آج تک سینکڑوں کی تعداد میں وہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ براڈ لائٹ ڈکیتی ہے یہ، یعنی سریعاً کہ ہماری آج تک، اور وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہی گاڑیاں انہی کی ہوں، اور اسی طرح جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں ان کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 26 کی رات کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہو، یا ان کو فضائیت کی قوتیں جو ہے اٹھا کر لے گئی ہیں، جس طرح انہوں نے ایک پورے ملک کو جو ہے اسی طرح مسنگ پرسنز کا جو ہے ایک آماج گاہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہم نے جو ہے اس میں احاطہ کیا ہے۔ یہ کل لگا تھا میجسٹریٹ کے سامنے، میجسٹریٹ جو سینئر سول جج ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے چونکہ یہ قابل سماعت سیشن عدالت تھا، تو انہوں نے قانون کے مطابق 191 کے تحت جو ہے انہوں نے سیشن جج کو بھیجا۔ آج یہ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد کے پاس یہ لگا ہوا تھا۔ آج چنانچہ انہوں نے 23 کی تاریخ 23 نومبر اسی مہینے کی دی ہے، پریلیمنری جو ہے اس کی بحث کے لیے، ابتدائی بحث کے لیے دی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو جو ہے تن من دھن سے اس کی پیروی کریں گے، اور ہم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان کو وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان ملزمان کے نکالے جائیں فی الفور، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے سہولت کار کون تھے۔ یہ تو کسی اور پر ڈالتے ہیں نا کہ ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جو ہے بہت معاونت کی ہے، تو ہم کہتے ہیں بتائیں نا کہ اگر آپ نے کسی کے کہنے پر کی ہے یا کسی اور سے یہ واردات کروائی ہے تو یہ آپ کا کام ہے، آپ بتائیں۔ آپ تو سامنے آ کر جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ ہم نے ساتھ لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا شوٹ ایٹ سائٹ کے ہم نے آرڈر دے دیے،
शूट एट साइट यानी गोली, आप देखते ही गोली मारो किसी को, ये शूट एट साइट का जो है ये सिर्फ एनिमी, दुश्मन, जो अगर कोई यलगार मारे, दुश्मन की फौज हो तो उसको शूट एट साइट का कहा जाता है। अपने निहत्ते लोगों पर शूट एट साइट ये जिंदगी में भी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और दुनिया में ये मजाक कहीं भी आज तक रवा नहीं किया गया है। तो इस तरीके से गोली क्यों मारी है इन्होंने, ये आके बताएंगे। गोली, ये अभी तक इनकार कर रहे हैं कि गोली हमने नहीं मारी है या गोली कोई चली नहीं है, मरा नहीं है। कहते थे नाम दो, हमने नाम भी दे दिए हैं। कहते थे बताओ उनकी वल्दियत, हमने वो भी दे दिया है। उनकी सारे तदफीन की जगह भी बता दी है सारा। ये 1500 सफ़ों पर मुहित जो है, इसमें 1100 सफ़े वो हैं जो पिक्टोरियल हमने जो है शामिल किए हैं, सिर्फ अपने मुल्क से नहीं है, बैनुल अक़वामी जो है वो मुस्तनद एजेंसीज़ के वो भी इसमें हमने शामिल किए हैं। और इसलिए इनमें अब कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, कोई कंकर ऊपर से अबाबील ने नहीं मारे। ये गोलियां आपकी सरकार ने मारी हैं। आप जवाब दें पाकिस्तान के अवाम को। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक शख्स का कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है। आप जवाब देंगे ये पाकिस्तान को, ये खून नाहक कभी रायगा नहीं जाएगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि भुट्टो को जिसने फांसी लगवाई थी उसका अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जो है वो इबरत का निशान उसे बनाया था। और जिस जज ने किया था उस जज को भी ऐसी मक्खियों ने काटा था कि उसका नाकाबिले शनाख्त था उसका जस्द खाकी। और अल्लाह ताला के यहाँ तो है ही है, लेकिन इस दुनिया में भी हम अदालती निज़ाम को भी इसीलिए हम परख रहे हैं और हम तवक्को करते हैं अदलिया से कि वो भी जो है अवाम को इंसाफ फराहम करेगी, कानून और आइन के मुताबिक इन्हें करार वाक़े सख्त से सख्त सज़ा देगी, ताकि आइंदा कोई ऐसा ताले आज़मा जो है पाकिस्तान के अवाम पर तशद्दुद और कत्ल गारत गरी न करे। बहुत मेहरबानी, अब आप सवाल पूछिएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बात की है लाशों के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई जो कायदीन हो वो अभी तक कोई फिगर नहीं दे पाए, क्योंकि आपने बात की 200 जायद की, लेकिन जैसे जैसे आपने बात की 1300 लोगों की, तो फिर किसके ऊपर लोग इत्मीनान करें कि कौन सही क्या है? देखें, एक बात तो ये है कि ये कितनी लाशें हैं या कितने लोग इन्होंने मारे हैं, ये बात तो सारी इसमें आएगी। लेकिन हमने जो मुस्तनद जो हमारे पास लाशों के मौजूद हैं और जो कब्र मौजूद हैं, हमने वो उनका जिक्र कर दिया है। मगर आप देखें कि जब आप इस तरह से स्प्रे करते हो, हज़ारों की तादाद में गोलियां स्प्रे करते हो, तो फिर आप खुद देख लें कि जहां जम्मे गफ़ीर होगा वहां कितनी लाशें गिरेंगी। और जहां तक ताल्लुक है, ये मानने को तो जाहिर है वो तो एक मानने को भी तैयार नहीं है। हमने कम अज़ कम जो नाम दिए हैं, बल्दीतें दी हैं, कौमियतें दी हैं, सुकूनत दी हैं, कब्रें दी हैं, वो क्या आसमान से गिरकर मर गए हैं? तो इसलिए ये तो तस्दीक करेंगे, ये अदालत इसका करेगी। सैकड़ों में हुआ है, हज़ारों या ये सैकड़ों से कम में हुआ है, ये अदालत है। लेकिन एक कत्ल भी उसका कोई जवाब नहीं बनता है जो गोलियां मारी है। इसलिए क्रेडिबिलिटी हमारी मत पूछिएगा, ये क्रेडिबिलिटी उनसे पूछें कि गोली चलाई क्यों है। अच्छा, ये बताएं कि एक तो कल आईनी बेंच ने जो फैसला दिया है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में, यहाँ बैठे हुए इनके भी अजीज इस वक्त फौजी ताल्लुक का सामना कर रहे हैं। एक तो इस हवाले से बताइएगा कि मशहूर फैसला आया है कि आप सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं आईनी बेंच का, एक तो इस पर कमेंट कर दें। और दूसरा मुख्तसर कमेंट कि कल जो बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पे पर्चा हुआ है 4 रेंजर्स की शहादत का, उन पर कत्ल का पर्चा बुशरा बीबी और 4 बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे दिया गया, इन दोनों पे कमेंट करें। देखें, पहली बात तो मैं उस केस में वकील हूँ जो आपने जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई कतअन जो है इजाज़त नहीं दी कि आप ट्रायल कर सकते हैं मशरूत या किसी किस्म का ट्रायल। उसमें सिर्फ ये हुआ कि पहले जब हुआ था तो उन्होंने कहा कि भाई जो बेगुनाह है आपकी नज़र में उनको तो छोड़ दें कम अज़ कम, अगर आपने ट्रायल कर लिया है तो। क्योंकि पहले दिन जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने ये इजाज़त दी थी कि जो बेगुनाह है उनको तो छोड़ें। 20 लोगों को छोड़ा गया, 85 बाकी रह गए, ठीक है। अब 85 में से यहाँ यही हुआ, हमने कहा जी जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई हैं, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, आपने इन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि 3 साल मैक्सिमम सज़ा है, तो अगर इनको जो है सज़ाएं इनकी पूरी हो गई हैं माफियों के साथ, उनको तो कम से कम छोड़ें जब तक आप ये जो है ट्रायल करते रहेंगे, चलें ये आप तयन करेंगे।
سو ابھی یہ جو مشروط اجازت دی گئی ہے یہ اس نیت سے دی گئی ہے ایک. اور دوسری بات یہ تھی ہمیں یہ تھا کہ جناب یہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے کہ یہ ان کو فوج کی تحویل میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ فوج کی تحویل میں نہ تو کوئی ملاقات کر سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو کھانا دے سکتا ہے. ان کی کس کیفیت میں ان کو جو ہے لے کے آتے ہیں، جس طرح ہم کوئی بات بھی نہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. خدا را ان کو جیل بھیجیے گا اگر ان کی جو کوئی سزا جزا ہے یا انڈر ٹرائل پرزنر کے طور پر ہے تو ان کو جیل بھیجیں. جو ایک دن دو دن پہلے میری خبر بھی لگی کہ کھوسا صاحب کی یہ استدعا کو انہوں نے نامنظور کیا، حالانکہ وہ نامنظور نہیں کیا گیا تھا، موخر کیا گیا تھا. جو آپ جس مشروط کی بات کر رہے ہیں وہ مشروط اتنا ہی ہے کہ جناب جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں مافیوں سمیت، ان کا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کی فیصلہ سنائیں، اور جن کا آپ اگر سزا بھی دی ہے تو بھی ان کو جیل میں شفٹ کریں، آرڈنری جیلوں میں شفٹ کریں. اس کا ہم تعین کریں گے کہ کیا ملٹری کورٹ کو سویلینز کا ٹرائل کا اختیار ہے یا نہیں ہے. سو اس لیے کوئی ایسی اجازت سپریم کورٹ نے ایون ٹیمپرری نہیں دی ہے، نہ آبزرویشن دی ہے کہ آپ جو ہے سزا آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. یہ آپ ذہن سے نکال دیں، کوئی انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، نہ وہ اجازت دے سکتے تھے اس موقع پر، کیونکہ ورنہ تو پھر آپ کی پٹیشن ہی منظور ہو، اپیل ہی منظور ہو جاتی ہے. سو اس لیے وہ تابع ہے اس عذر کے کہ جو ہے حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ کیا سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ کر سکتی ہے یا نہیں. چونکہ 5 ججز سپریم کورٹ کے کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی ہیں ٹرائل. سو اس کا جو ہے آپ 7 جج صاحبان اپیل میں بیٹھے ہیں. اس اپیل میں جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں کرتے وہ فیصلے کو، تب تک یہ جو ہے کہنا کہ ان کو کوئی اجازت مل گئی ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ملی ہے. آپ کی دوسری بات جو تھی کہ جی بشرا بی بی اور محترم عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان پر پرچے قتل کے رینجرز کے یا ان کے درج کیے. ارے بھائی کو خدا کا خوف کرو، نہ تو عمران خان تو جیل میں تھا، اس پہ کس چیز کا پرچہ کر رہے ہو؟ اور بشرا بی بی وہ عورت سے وہ کنٹینر میں یا وہ گاڑی میں جس طریقے سے آپ نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے، جس طریقے سے آپ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے گاڑی کے آپ نے ٹائر برسٹ کیے ہیں اور وہ رم پر گاڑی چلتی رہی ہے، جس طریقے سے اس بہادر شخص نے علی اپنا گنڈاپور نے، علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی عمران خان کی بیوی کو جس طریقے سے اس نے جو ہے اپنی قائد کی بیوی کو جس طریقے سے ان فضائی قوتوں سے بچایا ہے، اس کو تو سلام ہونا چاہیے. اس پر قتل کا کیس کیسے ہو گیا؟ اور بائی دا وے رینجرز تو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں کے اپنی گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں. ہمارے اوپر قتل کا مقدمہ کرنا ہی یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہے، ہمارے اس کیس کو کمزور کرنا.